آج آپ سے ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بات کریں گے جسے صدیوں سے لمبی عمر کا راز کہا جاتا ہے۔ اس جڑی بوٹی کا نام گوٹو کولا ہے، جسے اردو اور ہندی میں بعض اوقات برہمی کی ایک قسم بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن سائنس میں اسے سینٹیلیا ایشیاٹیکا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسأل اللہ عظیم رب العرش عظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ گوٹو کولا ایک نایاب نعمت ہے۔ پرانے زمانے کے حکماء اور جوگی اس جڑی بوٹی کو اس لیے استعمال کرتے تھے تاکہ وہ طویل عرصے تک مراقبہ کر سکیں اور ان کا دماغ بوڑھا نہ ہو۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم ہر وقت ذہنی دباؤ اور تھکن کا شکار رہتے ہیں، وہاں گوٹو کولا ہماری زندگی بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ کوئی عام گھاس پھوس نہیں، بلکہ قدرت کا وہ تحفہ ہے جو آپ کے اعصابی نظام کو نئے سرے سے زندہ کر سکتا ہے۔ آج بات کریں گے گوٹو کولا کے 4 بہترین فوائد پر، اس کے طریقہ استعمال اور ممکنہ مضر اثرات پر، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کون لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کون نہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ گوٹو کولا کے سائنسی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے فعال اجزاء میں کئی اقسام کے ٹرائٹرپینوئڈز، فلیوونوئڈز، اسٹیرولز، لپڈز، وائٹامنز، منرلز اور ٹیننز وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس کا سب سے اہم فعال جز ایشیاٹوکوسائڈ ہے۔ یہ جلد میں کولیجن بنانے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے زخم جلدی بھرتے ہیں، جھریوں میں کمی آتی ہے اور جلد جوان رہتی ہے۔ یہ ایک زود اثر اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ دوسرا جز ہے میڈیکوسائڈ۔ یہ جلد کی سوزش یعنی انفلیمیشن کو کم کرتا ہے اور سورج کی شعاؤں یا انفیکشن سے ہونے والے نقصان کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد اور گٹھیا یعنی آرتھرائٹس میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔ تیسرا جز ایشیاٹک ایسڈ ہے۔ یہ دماغی صحت کے لیے نہایت ضروری مادہ ہے۔ یہ دماغ کے خلیات یعنی نیورونز کو زہریلے مادوں سے بچاتا ہے، ذہنی دباؤ اور انگزائٹی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ چوتھا فعال جز ہے میڈیکیسک ایسڈ۔ یہ خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور رگوں کی دیواروں کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ویریکوز وینز یعنی ابھری ہوئی رگوں کے علاج میں بہت مؤثر ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کے دماغی فوائد پر بات کرتے ہیں۔ انسانی دماغ ایک بہت ہی حساس عضو ہے جسے کام کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات، خاص طور پر وہ جو الزائمر کے متعلق کی گئی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ گوٹو کولا میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو دماغ کے خلیات یعنی نیورونز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی دماغ میں ڈینڈرائٹ برانچنگ کو بڑھاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دماغی خلیات کے درمیان رابطوں کے راستوں کو مضبوط اور وسیع کرتی ہے۔ جب یہ رابطے بہتر ہوتے ہیں تو آپ کی یادداشت کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جاتی ہے اور سیکھنے کی صلاحیت میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ 2016 کی ایک مشہور تحقیق میں یہ ثابت ہوا کہ گوٹو کولا فالج کے بعد ہونے والی دماغی کمزوری کو دور کرنے میں فولک ایسڈ سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی توجہ بھٹک جاتی ہے یا آپ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں تو یہ جڑی بوٹی آپ کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ دوسرے دماغ کے ساتھ ساتھ یہ جڑی بوٹی بے چینی اور ذہنی تناؤ یعنی انگزائٹی کے لیے بھی ایک معجزہ ہے۔ اسے نیچروپیتھی میں ایڈاپٹوجن کہا جاتا ہے، یعنی یہ آپ کے جسم کو تناؤ کے خلاف لڑنے کی ہمت دیتی ہے۔ آج کل ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ کی وجہ سے نیند کی کمی یا ہر وقت کی گھبراہٹ کا شکار ہے۔ گوٹو کولا آپ کے دماغ میں گابا نامی کیمیکل کو بیلنس کرتی ہے جو قدرتی طور پر آپ کو سکون پہنچاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو غنودگی دیے بغیر پرسکون کرتی ہے تاکہ آپ اپنے روزمرہ کے کام کاج پوری توجہ اور سکون سے کر سکیں۔ سائنسی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اچانک شور یا پریشان کن صورتحال پر آپ کے رد عمل کو نارمل کرتی ہے، جس سے آپ کا اعصابی نظام قابو میں رہتا ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ ہے جلد اور رگوں کی صحت۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ گوٹو کولا کو جلد کی جڑی بوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں موجود ٹرائٹرپینوئڈز آپ کے جسم میں کولیجن بنانے کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں۔ کولیجن وہ پروٹین ہے جو آپ کی جلد کو جوان، چمکدار اور لچکدار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زخموں کو جلدی بھرنے، جھریوں کو دور کرنے اور یہاں تک کہ اسٹریچ مارکس کو مٹانے کے لیے پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ ویریکوز وینز میں ہے۔
ویریکوز وینز وہ رگیں ہوتی ہیں، یعنی وینز ہوتی ہیں جو ضرورت سے زیادہ پھیل جاتی ہیں، مڑ جاتی ہیں اور خون سے بھر کر جلد کے اوپر نیلے سے رنگ کی ابھری ہوئی نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ زیادہ تر ٹانگوں اور پیروں میں ہوتی ہیں، کیونکہ کھڑے ہونے یا چلنے سے جسم کے نچلے حصے کی رگوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ جو لوگ ویریکوز وینز یا نیلی رگوں کے مسئلے سے پریشان ہیں، ان کے لیے گوٹو کولا ایک بہترین علاج ہے۔ یہ خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے اور رگوں کی دیواروں کو مضبوط کرتی ہے، جس سے ٹانگوں کی سوجن اور درد میں نمایاں کمی آتی ہے۔ یہ آپ کے خون کے نظام کو اندر سے طاقت فراہم کرتی ہے تاکہ جسم کے ہر حصے تک آکسیجن صحیح طرح پہنچ سکے۔ اب سوال ہے کہ گوٹو کولا کا طریقہ استعمال اور مقدار خوراک کیا ہے؟ مقدار خوراک پر بات کرنے سے پہلے اس کی معیار بندی کہہ لیں، یعنی یہ اسٹینڈرڈائزیشن سمجھ لیں تو بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ بازار سے گوٹو کولا کا سپلیمنٹ خریدیں تو اس کی اسٹینڈرڈائزیشن ضرور چیک کر لیا کریں۔ ایک معیاری سپلیمنٹ میں کل ٹرائٹرپینز کی مقدار 10% سے 40% کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر لیبل پر اسٹینڈرڈائز ٹو 10% ایشیاٹیکوسائڈز لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک طاقتور اور مؤثر پروڈکٹ ہے۔ جہاں تک اس کی خوراک کا تعلق ہے تو اس کی مقدار اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ذہنی صحت، یادداشت اور فوکس کے لیے، یعنی برین ہیلتھ اور میموری کے لیے 300 سے 500 کا معیاری ایکسٹریکٹ دن میں 2 بار 8 سے 12 ہفتوں تک استعمال کر سکتے ہیں۔ بے چینی اور ذہنی دباؤ کے لیے، یعنی انگزائٹی یا اسٹریس کے لیے 500 ملی گرام دن میں 2 بار۔ شدید تناؤ کی صورت میں معالج کے مشورے سے مقدار بڑھائی جا سکتی ہے۔ ویریکوز وینز اور خون کی گردش کے لیے، یعنی بلڈ فلو وغیرہ کے لیے مقدار 60 سے 120 ملی گرام کا ہے، جو مخصوص ایکسٹریکٹ ہے۔ خاص طور پر وہ ایکسٹریکٹ جس میں ٹرائٹرپینز 40% یعنی 40% ہو، دن میں 2 یا 3 بار لیا جا سکتا ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق ویریکوز وین کے لیے کم لیکن مرتکز یعنی کنسنٹریٹڈ مقدار زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ جلد کی صحت، کولیجن اور زخموں کے نشانات یا اسٹریچ مارکس دور کرنے کے لیے 300 ملی گرام دن میں 2 بار۔ بیرونی استعمال کے لیے گوٹو کولا پر مشتمل کریم یا مرہم جس میں 1% ایکسٹریکٹ ہو، متاثرہ جگہ پر دن میں 2 سے 3 بار لگایا جا سکتا ہے۔ گوٹو کولا کے استعمال کا بہترین وقت ناشتے کے بعد یا رات کے کھانے کے بعد ہے۔ اگر آپ اسے دماغی سکون کے لیے لینا چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے لینا زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ اگر اسٹینڈرڈائز سپلیمنٹ نہ ملے تو گوٹو کولا کا پاؤڈر یا سفوف عام طور پر 1 سے 2 گرام، تقریباً آدھا چائے کا چمچ یا 1 چائے کا چمچ دن میں 2 بار استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر 1 چمچ اس کے خشک پتوں کی چائے بنا کر دن میں 2 مرتبہ پی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اس کے مضر اثرات کا تعلق ہے تو زیادہ مقدار میں لینے سے سر درد اور چکر، معدے کی خرابی جیسے متلی یا پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ کریم کی صورت میں استعمال کرنے سے بعض لوگوں کو جلد کی جلن یا الرجی ہو سکتی ہے۔ نیند کی ادویات ساتھ لینے سے بہت زیادہ غنودگی یا نیند آ سکتی ہے۔ اب سوال ہے کہ کون لوگ اس سے استعمال کر سکتے ہیں اور کون نہیں۔ تو ایسے لوگ جو یادداشت اور توجہ کو بہتر بنانا چاہتے ہوں، یا جو ذہنی دباؤ اور اسٹریس کا شکار رہتے ہوں، یا ایسے مریض جنہیں ویریکوز وینز یا جلد کے زخموں کی شکایت ہو، ان کے لیے گوٹو کولا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے لوگ جنہیں جگر کا عرضہ ہو جیسے ہیپاٹائٹس یا کوئی اور مسئلہ، انہیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کی سرجری ہونے والی ہو تو 2 ہفتے پہلے اس کا استعمال روک دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ کلوٹنگ فیکٹر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سرجری کے فوراً بعد بھی اسے استعمال نہ کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ گوٹو کولا دماغ اور اعصاب کے لیے ایک بہترین قدرتی ٹونک ہے جو نہ صرف بے چینی اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے بلکہ آپ کی یادداشت اور جسمانی توانائی کو بھی جلا بخشتا ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کی شادابی اور رگوں کی صحت کو طویل عرصے تک برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس لمبی عمر کے راز کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ گوٹو کولا کے بارے میں آپ کے پاس کوئی مزید معلومات ہوں تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔